السلام علیکم، میں ہوں سمیع ابراہیم اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل۔ آج 1 اگست ہے، اتوار کا دن ہے، سن 2021۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک پٹیشن دائر کی گئی ہے، ایک شہری نے دائر کی ہے، رضا احمد ان کا نام ہے۔ انہوں نے اپنی پٹیشن میں یہ موقف اختیار کیا ہے کہ جن سڑکوں کے نام نواز شریف صاحب کے نام پر ہیں، پارکس نواز شریف صاحب کے نام پر ہیں، وہاں سے نواز شریف کا نام ہٹا دیا جائے، کیونکہ نواز شریف عدالتوں سے سزا یافتہ ہیں، نواز شریف بھگوڑے ہیں، وہ آ کے پاکستان میں عدالتی کارروائیوں کا سامنا نہیں کر رہے، اس لیے ان کا نام وہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اس پر ڈاکٹر شہباز گل صاحب جو وزیر اعظم صاحب کے ایڈوائزر ہیں، ان کے معاون خصوصی ہیں، ان کا بھی ایک ٹویٹ آیا جس میں انہوں نے کہا کہ یہ بہت اچھی پٹیشن فائل کی گئی ہے، اور میں کہوں گا کہ میں سمجھتا ہوں کہ پنجاب حکومت کو فوری طور پر اس میں فریق بننا چاہیے اور یہ ان کا نام جو ہے نا ہٹا دینا چاہیے۔ اس کی بنیادی جو ہے بیس، یعنی جو اس کا بنیاد ہے اس سارے پٹیشن کی، وہ یہ ہے کہ نام اگر آپ کسی پبلک پراپرٹی کا، کسی پبلک پلیس کا رکھیں گے، کسی سیاستدان کے نام پر یا کسی بھی شخصیت کے نام پر، تو وہ اس لیے کہ اس کی جو خدمات ہیں اس کا اعتراف ہے۔ اور نواز شریف صاحب کیونکہ اب بھگوڑے ہو چکے ہیں، عدالتوں سے بھاگ رہے ہیں، مفرور ہیں، ان کی جائیدادیں کنفسکیٹ ہو رہی ہیں، اور اس لیے اب ان کا نام جو ہے نا یہاں سے ہٹا دینا چاہیے۔ اچھا، اب یہ اگر بادی نظر میں ہم دیکھیں تو تھوڑا لگتا ہے کہ بھئی یہ ایک پوائنٹ آف ویو جو ہے کہ جی بالکل جو آدمی کرپٹ ہے اس کا نام نہیں ہونا چاہیے، وہ بھی ٹھیک ہے ایک بادی نظر میں، لیکن یہ بھی لگتا ہے کہ یہ کہنا اس طرح سے کہ جناب آپ نام ہٹا دیں، اب آپ کی ان کی حکومت نہیں ہے، تو یہ بھی ایک بڑا گھٹیا پن سا لگتا ہے۔ تو یہ معاملہ ہے کیا بیسیکلی؟ تھوڑا سا میں آپ کو اس پہ یہ بتانا چاہوں گا کہ یہ جو پارکس کے نام رکھے جاتے ہیں، پبلک پلیسز کے نام رکھے جاتے ہیں، اس میں اگر آپ دیکھیں کہ جو طریقہ اختیار کیا گیا تو اس میں ہمیں نظر آئے گا کہ ہمارے سیاستدانوں کی جو ذہنیت ہے وہ کس قدر انہوں نے گھٹیا پن کا ماضی میں مظاہرہ کیا۔ سب سے پہلے تو یہ بات کہ کوئی بھی حکمران جب وہ خود برسر اقتدار ہو تو کبھی بھی ایسا نہیں ہوتا کہ وہ اپنے نام پر ایئرپورٹس بنانا شروع کر دے، سڑکوں کا نام رکھنا شروع کر دے، کیونکہ یہ ایک خاص طور پر جو ایک پروویژن ہے، آپشن ہے، یہ حکومت ان لوگوں کے نام پر جگہوں کو رکھتی ہے جنہوں نے ملک کے لیے بڑی قربانی دی ہو، سسٹم میں بہتری کے لیے قربانی دی ہو، اور عمومی طور پر جب وہ بندہ اس دنیا میں نہیں ہوتا تو اس کو وہ ایوارڈ دیا جاتا ہے، وہ اس کو انعام دیا جاتا ہے۔ جیسے ہمارے جوان جو شہید ہوتے ہیں ان کو نشان حیدر ملتا ہے اور ایک بڑی ان کی ریکگنیشن ہوتی ہے، یا کچھ تمغات ایسے ہیں جو زندگی میں بھی دے دیے جاتے ہیں، جیسے صدارتی تمغات ہیں، اس نے کارکردگی کے تمغات ہیں، لیکن جو پلیسز کا جو نام ہے، جگہوں کا نام جو ہے، عمومی طور پر یہ بعد میں رکھا جاتا ہے۔ تو سب سے پہلے تو اگر ہم دیکھیں پچھلے 70-72 سال میں، تو یہ نواز شریف صاحب نے ہی کیا کہ اپنے دور حکومت میں اپنے نام پر انہوں نے چیزیں بنائیں، یا پنجاب حکومت جو انہی کی جماعت ہوتی تھی، جہاں پر حکومت ہوتی تھی انہی کی جماعت کی، ان کے نام سے اپنی وہ چیزیں اپنے نام پہ کروا لی۔ یہاں پہ پنڈی اسلام آباد میں بھی نواز شریف پارک ہے، نواز شریف سوشل سیکورٹی ہاسپٹل، یہ ایک گھٹیا پن تھا، نام رکھنا اس طرح سے اپنے ہی دور حکومت میں، اس میں کوئی شک نہیں کہ یہ گھٹیا پن تھا۔ لیکن اب اگر وہ جو نام آپ نے وہ رکھ دیے گئے ہیں، اب اگر وہ حکومت میں نہیں ہیں تو ان کو ہٹانا، یہ بھی ٹو بی آنیسٹ ود یو مجھے ایک گھٹیا پن ہی لگتا ہے کہ اب اگر آپ ان کے نام ہٹانا شروع کر دیں اس لیے کہ آپ جو حکومت ہے اب ان کی مخالف ہے، تو یہ غلط ہے۔ اب لیکن اس میں طریقہ یہ اختیار کیا گیا، مجھے نہیں پتا رضا صاحب نے پٹیشن خود سے دائر کی ہے یا کسی نے ان سے کروائی ہے، لیکن اتنا پرومپٹلی جو ڈاکٹر شہباز صاحب کا جو ٹویٹ آیا، تو آپ لوگ فیصلہ کر لیں کہ یہ کیسے ہوا ہوگا سارا کچھ۔ اب اس میں یہ تو پھر اس کا مطلب یہ ہے، ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ یہ اس قسم کا جو فیصلہ کروانے کے لیے اب آپ عدالتوں کو استعمال کر رہے ہیں۔ نام رکھنا بھی اپنے دور حکومت میں گھٹیا پن تھا، اور مخالفین جب آ جائیں تو ان کے دور میں پچھلے نام ہٹانا وہ بھی ایک گھٹیا پن ہی ہے، وہ بھی ذہنیت وہی ہے۔ میں نواز شریف صاحب کا ذکر کر دیتا ہوں کہ انہوں نے دیکھیں پیپلز پارٹی نے یہ کام نہیں کیا، بہت ساری چیزوں کے نام محترمہ بے نظیر بھٹو کے نام پر رکھے گئے، لیکن یہ سب ان کی شہادت کے بعد رکھے گئے۔ جو اسلام آباد کا جو ایئرپورٹ تھا، جب وہ شہید ہو گئیں تو اس کو بے نظیر انٹرنیشنل ایئرپورٹ کا نام دیا گیا، لیکن
جب نواز شریف صاحب کی حکومت میں نئے اسلام آباد ایئرپورٹ کا کیا گیا افتتاح تو ان کا نام وہاں سے ہٹا دیا گیا اور یہ صرف اسلام آباد انٹرنیشنل ایئرپورٹ رکھ دیا گیا. تو یہ اس قسم کے گھٹیا پن جو ہیں اب آپ خود فیصلہ کر لیں کہ کون کرتے رہے ہیں اور کیا اس میں ہونا چاہیے. مجھے لگتا ہے کہ اگر کوئی ایسا بنا دیا جائے, فیصلہ کر لیا جائے کہ آنے والے وقتوں میں جو زندہ لوگ ہیں, جو ہمارے حکمران ہیں, وہ اپنے ہی دور حکومت میں اپنے نام سے یہ پبلک پراپرٹیز نہیں بنائیں گے تو آئی تھنک دیٹ ول بی اے گڈ ایڈیشن. لیکن ماضی کے ناموں کو اس ماحول میں ہٹانا اور پھر اس میں عدالتوں کا استعمال کرنا, عدالتوں کی طرف چلے جانا اور یہ توقع کرنا کہ وہ یہ فیصلہ کر دیں گے, یہ کوئی اچھی روایات نہیں, کوئی اچھا یہ معاملہ نہیں ہوگا. لیکن جو کم ظرفی کی بات ہے اور یہ جو یہ گھٹیا پن کی جو بات ہے, یہ صرف پاکستان کے سیاستدانوں کو تک محدود نہیں. میں آپ کو بھی 2 لیٹر دکھاتا ہوں. ایک لیٹر ہے ڈی سی جیلم ہے, یہ گجرات میں شاید, اور دوسرا وہیں کے اسی علاقے کے جو کنٹونمنٹ آفیسر ہیں ان کا لیٹر ہے. ڈی سی صاحب نے شجر کاری کے حوالے سے, پلانٹیشن کے حوالے سے ایک میٹنگ کال کی تھی جس میں ایگزیکٹو افسر صاحب کو بھی بلایا تھا. اب وہ نہیں آئے تو یہ آپ لیٹر دیکھیں, اس میں انہوں نے کہا ہے کہ آپ نہیں آئے, بتائے بغیر نہیں آئے اور یہ بڑا کنسرن ہے اور 3 دن کے اندر اندر آپ وضاحت دیں کہ آپ کیوں نہیں آئے. ڈی سی صاحب نے یہ لیٹر لکھ دیا. کنٹونمنٹ آفیسر صاحب جو ہیں ایگزیکٹو آفیسر, انہوں نے آگے سے لکھا کہ میں تم سے بڑے اسکیل کا ہوں اور تمہارے اتنی ہمت کیسے ہوئی کہ تم مجھے, وہ لیٹر بھی آپ دیکھ لیں گے, تم مجھے بلاتے ہو اور پھر اس لیٹر کو تم آفس میں بھیج دیا جہاں پہ میری اتنی بےزتی ہوئی ہے کہ تمام لوگوں نے دیکھ لیا, اور تم تیار رہو اس بات کے لیے, میں تمہاری انکوائری کروں گا یا انکوائری کراؤں گا. اب مجھے آپ یہ بات بتائیں, ڈپٹی کمشنر جو ہے اس کو اپنے اختیارات کا علم ہونا چاہیے. اس میں فیکٹس یہ ہیں کہ جو ایگزیکٹو آفیسر ہے وہ واقعتاً جو ایگزسٹنگ لا ہیں اس میں وہ ڈپٹی کمشنر کے پریویو میں نہیں آتا, فال نہیں کرتا, یعنی وہ اس کے انڈر نہیں ہے. تو ڈپٹی کمشنر صاحب نے خط ٹھوک دیا اس کو اور کہا کہ مجھے ایکسپلین کرو 3 دن کے اندر تم کیوں نہیں آئے. اور انہوں نے بھی کیا کیا, بجائے اس کے کہ وہ تھوڑا کوئی میگنانیمٹی شو کرتے اور اس کو کسی اور انداز میں اس کو ہینڈل کرتے, انہوں نے کہا کہ تیری کیا اوقات ہے کہ تو مجھ سے یہ پوچھے اور پھر تو لیٹر بھیجے اس دفتر میں میرے عہدے کے لیے, میرے عہدے کی کتنی بے عزتی اور بدنامی ہوئی ہے اور میں تمہیں سیدھا کر دوں گا. تو کمظرفی جو ہے اس دور میں جہاں پر لوز پاور سٹرکچر ہو, آپ دیکھ لیں یہ وہ سیاستدان اپنے نام پہ چیزیں رکھ رہے ہیں عہدوں کے لیے. آپ ڈپٹی کمشنرز کو دیکھ لیں وہ کس طرح سے لڑ رہے ہیں, ایگزیکٹو آفیسرز. اگر کوئی اس سارے معاملے میں محروم ہے, اگر اس سارے معاملے میں کوئی نظر انداز ہے تو وہ آپ ہیں, میں ہوں, جو مین سٹیک ہولڈر ہیں. میں نے پچھلے بھی کئی ویلاگز میں آپ سے کہا ہے کہ یہ پاکستان کے سیاستدان, پاکستان کی بیوروکریسی, کیونکہ یہ رجے پجے ہیں, ان کو روٹی ملتی ہے اور ان کے پاس پیسے اتنے ہیں کہ یہ روٹی کھا پی سکتے ہیں, ان کو کوئی کسی طرح کی فائنینشیل ایشوز نہیں ہیں. یہ مجھے اور آپ کو ہیں, ہمارے مسائل کچھ اور ہیں اور ان کے مسائل کچھ اور ہیں. یہ سب آپ کے سامنے, فیصلہ آپ خود کیجئے گا. اجازت دیجیے, اگلی ویڈیو تک انشاءاللہ جلد ملاقات ہوگی. اللہ نے کے بعد.